فيها الصلاة يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. سونے رسول نے فرمایا میں اس نبی کی گل کرنا کہ جدوں میرا نبی بولدا یخرج النور من ثنایاہ تو آپ دے دندان مبارک چ روشنیاں کرنا باہر نکلدیاں جنہوں صحابہ دیکھ دے اسی محروم ہیں. کیسا نبی فرمایا تہاڈا رب بڑا خوش ہوندا ہے اس چرواہے نو ویکھ کے جڑا بکریاں چرا رہا ہے پہاڑ دی چوٹی اتے. سن رہے ہو پہاڑ دی چوٹی اتے بکریاں چرا رہا ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اذان دینا ہے اکلا ہی تکبیر کہندا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اللہ تو سوا کوئی انہوں ویکھن والا نہیں اکیلا ہے پہاڑ کی چوٹی تے. اللہ کہتے ہیں نوریو نوریو انظروا الی عبدی ھذا میرے اس بندے کو دیکھو یؤذن ویقیم الصلاۃ انہیں اذان دیتی اور نماز پڑھی. یخاف منی اے میرے کو ڈرتا ہے. نام ہی پڑھے تو کی کہتا میں رب نو منہ کی بھی کھاواں گا. اکیلی ذات ہے باہر دی چوٹی اتے بکریاں چراندا ہے. یخاف منی فرشتوں میرے کو ڈر کے نماز شروع کی تھی. قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ تو سے گواہ رہنا کہ میں اپنے بندے نو بخش دیتا ہے نارے جنت کا ٹکٹ دیتا ہے بغیر حساب کتاب دے. جہنم دی جیل جانا نہیں پائے گا سیدھا جنت سے جائے گا. اللہ کو ڈر کے دکھاوے سناوے دی لعنت تو بچ کے پھر نماز پڑھ. رات کو انسان سوندا ہے ابلیس انہوں سلاحدا ہے ٹھپکیاں دے دے کے جی ماں لوریاں دیندی بچے نو اجے کافی ٹائم ہے تین جگہ لاں گے. حضرت صاحب اینا سویا کہ سورج چڑھ گیا. ابلیس کہتا ہے تو میرے آنکھیں لگے ہیں تینوں توبہ دینا چاہیے. بال شیطان فی اذنیہ شیطان دے کنا پیشاب کر کے جانا ہے. صحیح حدیث. جڑے لوگ بھی صبح کی نماز نہیں پڑھتے سورج چڑھ جاتا ہے شیطان اپنا کام کرتا ہے.
اس روزی کو بچ جا. جدو قیامت کا دن ہوئے گا بے نماز کی ریڑھ کی ہڈی ویلنگ ہو جائے گی. مومن نمازی سجدہ کرنگے اللہ نو، مگر بے نماز کی ہڈی ریڑھ کی ہڈی ویلنگ پچھڑے ڈگ پے گی. اور ایک گل یاد رکھنا، رب کہے گا کہ جندی جندی پوجا کرتے تو چلے جاؤ. یہودی عیسائی ہندو جو نکل جان گے. وہ مسلمان جنہوں نے اخلاص ریا نمازاں پڑھیاں وہ دو پارٹیاں کھڑیاں رہن گیاں. اللہ آئے گا سامنے جنہ نے اللہ واسطے نماز پڑھی انہوں خوش کرنے واسطے وہ سجدے چ پے جان گے. جن ریاکار نے حضرت صاحب بے ایمان لوگوں کو وکھان واسطے نمازی بنے ہوئے نے وہ پیچھے نو ڈگ پین گے. کیسا منظر ہوئے گا حضرت صاحب. نماز نہ چھڈیا کر. روایت میں آیا کہ من لم یحافظ علیہا، جڑا نماز کی حفاظت نہیں کرے گا من حافظ علیہا، جڑا حفاظت کرے گا نماز کی، کانت لہو نورن و برہانن و نجاتن یوم القیامہ، انہوں نجات مل جائے گی. اور جن نے حفاظت نہ کی نہ نور ملے گا نہ برہان ملے گا. قیامت کے دن قارون فرعون حامان ابی بن خلف نال جکڑ کے جہنم میں سٹیا جائے گا. صحیح حدیث. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ابن تیمیہ دے خاص الخاص شاگرد ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ قارون فرعون حامان ابی بن خلف نال وہ کہڑے بے نماز نے جڑے انہاں نال جکڑے جان گے. اگر مال اور دولت کی وجہ تھی تو نماز نہیں پڑھتا سی. قیامت والے دن قارون نال انہوں جکڑ کے جہنم میں سٹیا جائے گا. او قارون جہد رب اتنا ناراض ہویا کہ میں اپنے خزانے دے زمین دے اندر جا رہا ہے. حدیث جنہ قد ہے اسے قد دے برابر اور روزانہ نیچے جانا ہے قیامت تک جانا ہی رہے گا. اس قارون نال اس بے نماز نو جکڑیا جائے گا جن دے کاروبار مال تے دولت نے نماز نہیں پڑھ دیتی. تو نماز ساہوکار ہے کہ ارباں بدی ہیں ان کا ٹہرا پیسے ہوں سن نماز با جماعت پڑھ دیں. اگر حکومت اور سلطنت دی بجائے تو سلطان ہیں حاکم ہیں افسر ہیں نماز نہیں پڑھتا پڑھائی کوئی نہیں.
قیامت والے دن فرعون دے نال جکڑیا جائے گا. اگر تو ملازم ہے کسی علاقے دفتر کسی فیکٹری کسی حکومت دفتر ملازم ہے نماز نہیں پڑھتا حامان دے نال جکڑیا جائے گا جہنم میں. اگر تجارت وجہ ہے تو تاجر ہے ان کی وجہ تو نماز نہیں پڑھ رہا کہ ابی بن خلف دے نال تینوں جکڑیا جائے گا. اللہ والا مر جا سر جا جل جا نماز نہ چھڈ. بندے نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کر. مجبوری ہوئے تو پھر تو گھر چ نماز پڑھ. اس طرح تو نہیں پڑھ سکتا. حدیث آیا کہ کوڑا کرکٹ جتھے جانور ذبح ہوندے نے قبرستان ہے شہر عام ہے غسل خانہ ہے اونٹ دا باڑا ہے بیت اللہ دی چھت ہے. فرمایا نہ جگہوں اتنے نماز نہیں ہوندی اتنے نماز نہیں پڑھنی. لا ایمان لمن لا امانت لہو. جڑا امین نہیں خائن ہے اندے پلے ایمان نہیں گا. مر جا سر جا جل جا لیکن خیانت نہ کرا کر. خیانت کرنا منافق کا کام ہے. اپنے کھایا کر لوکاں دے پیسے نہ کھایا کر مار کھا جائے گا. لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا صلاۃ لمن لا طہور لہو. اس بندے دی نماز نہیں ہوندی جڑا وضو نہیں کر کے آیا. لا دین لمن لا صلاۃ لہو. جس بندے نے نماز نہیں پڑھنی ہوندی وہ دین ہی نہیں ہے گا بے دین ہو کے مر رہے. کرانے کرنے بے نماز. تانوں یا مینوں پوچھیے تسی دس سکتے ہو یا میں دس سکنا کہ سارے گھر دے سارے نمازی سارے افراد مرد اور بڈھے چھوٹے بڑے سب نمازاں پڑھتے. اس وقت کی گل سناوا کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اما صدیقہ دی گود وچ رکھا ہوا اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تے رو رہے ہیں. نالے اما جی بھی رو رہی ہے. اما جی نے کیا یا رسول اللہ قیامت والے دن سانو یاد کرو گے. فرمایا 3 جگہ ایسا ہون گیا کہ کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا. جدوں ترازو رکھا جائے گا نیکی بدی دا پتہ نہیں پلڑا نیکی دا غالب آندا ہے کہ برائی دا آندا ہے. اس لیے کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا. نامہ اعمال اٹھ کے آن گے
پتہ نہیں لگتا سجے ہاتھ جانا ہے کہ کھبے ہاتھ جانا ہے. کوئی پتہ نہیں. ترازو دے وقت جدوں اڈن گے نماں پل سرات تو لنگے گا پتہ نہیں نیچے گرنا ہے کہ سیدھا ہی جنت سے پہنچ جانا ہے. اور کئی مومن ایسے ہون گے کہ پل سرات تو گزریا نال ہی اکھاں بند کرن گے تے کھولن گے تے جنت الفردوس جے بیٹھ کے سونے دی کرسی اتے اللہ نے انہوں نے بٹھایا ہوئے گا اور اللہ کہے گا تو مینوں ویکھیا کر میں تینوں ویکھیا کراں گا. اللہ دا دیدار ہوئے گا. کئی بار کہہ چکے ہیں آج بھی کہنا اگر اللہ دا دیدار کرنا ہوئے تو اپنی اکھ سچی رکھیا کر. اکھاں دے تیر نہ ماریا کر تو کوئی نواں جوان جم گیا. انہیں 40 بندے کی قوت موجود ہے. انہوں دھمکی دیتی گئی ہے تینوں جیل جانا پائے گا اگر میری گل نہیں منے گا. انہوں نے کیا کہ قید خانے کی وردی پہن لینا اتوں کے مچھروں کا کٹ لینا اور اتوں کی خوراک کھا لینا بے آرامی دے دن گزار لینا. یہ میرے واسطے بہتر ہے اس گل نالوں کہ میں غلط کام کراں تو مینوں جہنم دی اگ میں جانا پے. اللہ دے بندیا اگر تو صحیح نماز پڑھتا ہوئے تو تیری اکھ پاک ہو جائے. تو چاٹیاں کیوں مارنا ہے ادھر ویکھتے ادھر ویکھ. موبائل کی جان ہی نہیں تو چھڑتا. فلما ویکھنا نالے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں نالے فلما ویکھنا. ڈر جاؤ اللہ کو. کی پتہ کمیں موت آنی. شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں سے ایسے ایسے لوگ مرے میرے سامنے جنہوں کلمہ شہادت قریب قریب پڑھ کے سنایا گیا وہ پڑھ لو کلمہ اور 10-11 کرتے کرتے مر گئے. ساری عمر کا حساب کتاب کیتا نماز پڑھی نہیں تو کلمہ کتوں یاد آئے. کنارے تے رہا کر جڑی مکھی کنارے تے رہی شہد تے اڑ کے چلی گئی. جن نے چھال ماری وہ نہیں نکل سکتی. دنیا دے کنارے تے رہو کاکا دنیا دے وچ نہ پھس تو کامیاب ہے کامران ہے. آخری بات خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ وقت دے ولی سن. انہوں نے موت دے وقت وصیت لکھ کے رکھی کہ میرا جنازہ او پڑے جن دی کدی تہجد قضا نہ ہوئی ہوئے. تکبیرۃ الاولیٰ قضا نہ ہوئی ہوئے. جوان ہون دے بعد انہیں پرائی عورت نہ ویکھیا ہوئے. حضرت صاحب خواجہ صاحب دی لکھی ہوئی یہ وصیت پڑھ کے سنائی گئی. کوئی اگے نہیں بڑھتا. ہندوستان دا وقت دا بادشاہ شمس الدین التمش تغلق خاندان دا وہ اگے بڑھیا بادشاہ
بادشاہ کہنے لگا خواجہ صاحب جلدی باقی تشہیر کر گئے ہو، سواب تو اللہ کو لینا سی، سانوں پتہ سی میرا، اور میرے اتنے اللہ کا احسان ہے کہ آج تک میری تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیرۃ الاولیٰ قضا نہیں ہوئی، اور جدوں دا جوانی چڑھیا کی مجالے پرائی عورت وقت نے کٹی ماریا ہوئے، کدھر گئے لوگ؟ اللہ والا صحیح ہو جا، نمازاں پڑھنا نہ تو کتیاں کراڑیاں دے گانے سننا کیا ہے؟ بس آج تک جمعہ کا خطبہ اور لمبا ہو سکتا ہے مگر ٹائم اجازت نہیں دیتا بھائی جان، انہیں اتنی کفایت کرو، جی سمجھ آ گئی تو بہتر، اگر سمجھ نہیں آئی نا تو آج تمہیں ایک گل دسنا، رزق حلال دا کھایا کر، حرام روزی کے قریب نہ جا، حرام روزی کھان والے اسے اثر نہیں ہوتا، پکی تو پکی گل یاد رکھ، مشتبہ چیزاں مشکوک چیزاں دے قریب نہ جاؤ، رزق حلال کھا کے پھر نماز پڑھیا کر، تینوں نماز سے مزہ آئے گا، کسی بادشاہ نو تخت تے بہ کے مزہ نہیں آتا، جرا درویش فقیر نو مسلے تے بہ کے پچھلی رات مزہ آتا ہے۔ اللہ کریم تینوں اور مینوں ایسی نماز کی توفیق بخشے، جویں آخری گل یا رسول اللہ میں آج بات کرو، مختصر ہوئے تو جامع ہوئے، لمبا بات نہ ہوئے، بیٹا صلی صلاۃ مودین، نماز ایسی پڑھ تینوں پکا یقین ہوئے کہ دوسری نماز تک میں زندہ نہیں رہنا، میں چلا جانا ہے۔ لا تکلم بکلام تعتذر من غدا، ایسی گل منہ چ نہ کڈی کہ قیامت کا دن ادھر پیش کرنا پائے۔ تیسری گل سن لو سارے دھیان نال، اجمل حیات مما فی ایدی الناس، کسی دی جیب وال نظر نہ ماری، نظر ماری تو اللہ دے خزانے وال ماری، جڑا خزانہ کدی کدی ختم ہو ہی نہیں سکتا، تو کہیں گا اینا ہے زیادہ تو پھر زندہ کیوں نہیں؟ وہ بھی سن لو، اللہ کہتے ہیں میں ہر بندے نو امیر بنا دیا پیسوں والا، بغاؤ پھر لڑ پوری زمین چ بغاوت شروع ہو جائے، اذان دین والا طواف کرنے کا نظر ہی کوئی نہ ہوئے، بلا کی ينزل بقدر ما یشاء، ایک نے ایک اندازے نہ اتارتا ہے تاکہ حساب کتاب چلتا رہے۔ اللہ کی رضا سے خوش ہو جا، نماز جنہ مرضی تیرا کاروبار ہوئے، خبردار آج کے بعد تو نماز وقت اتنے پڑھنی ہوئے گی، پھر تو چنگا رہ گا، نہیں تو تیری داڑھی کی کوئی قیمت اتنے کوئی قیمت نہیں۔ جھوٹے میرا تے جھوٹیاں داڑیاں نہیں، گول مول تے کھچرے تے یاری تے مکاری تے دھوکے بازی نہ ہوئے، اندر تیرا پاک ہوئے، اینا پاک ہوئے کہ ستا آسمانہ دے نوریاں نے گواہ بنا کہ میری یار کو دیکھو کہ اس کا دل کیسا جی، ہو جائے دل کا ڈیزائن میں دیکھنا چاہنا، ہو جائے دل کا ڈیزائن بن گیا۔ اللہ تینوں اور مینوں اپنے دوستاں یاراں سجنا بچنا کے لیے دعا فرمائے۔